بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی حبیب اللہ، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کا آغاز کیا، جس میں الحمدللہ ہمارے 7 رکوع ہو چکے ہیں اور ہم 8ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں. تو 8واں رکوع بھی پچھلے 2-3 رکوع جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہے، اس 8ویں رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی بہت زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ نازل کی، لیکن اس قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، کفر کیا، نافرمانی کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سزا بھی دی. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے، یہ بڑی قابل غور ہے، بڑی سمجھنے والی آیت ہے. اس آیت کے بارے میں لوگوں کے بڑے مختلف قسم کے عقائد اور نظریات ہیں، لہذا اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا. سورہ بقرہ کی یہ 62 نمبر آیت ہے اور 8واں رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، والسابعین جو سابی ہیں، من آمنہ جو کوئی بھی ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور وہ نیک کام کرے گا، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم وہ یہ کہ وہ کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا، نہ ہی وہ پریشان ہوں گے، نہ کوئی اداسی ہوگی. اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ یعنی کہ اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ آمنو جو ایمان والے، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، نصارہ سے مراد عیسائی ہیں، والنصارہ اور جو عیسائی ہیں، والسابعین جو سابی کا مطلب ہے بے دین، جو کسی دین پر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ان میں ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اور اس نے اچھے عمل کیے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس یہ ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اسے نہ تو خوف زدہ کریں گے، نہ وہ غمگین ہوگا. تو بعض جو لوگ ہیں جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جدید مفسرین ہیں، یعنی جو آج کل نئے مفسر پیدا ہو رہے ہیں نا، اس طرح کے لوگ، انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ایمان والے جو ہیں وہ بھی، اور اسی طرح یہودی بھی، عیسائی بھی اور سابی جو ہیں بے دین، ان میں سے جو بھی کوئی اللہ پر ایمان رکھے گا اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا، یعنی یہاں سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ختم کر دیا. کہتے ہیں اللہ پر ایمان ہو اور یوم آخرت پر ایمان ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، بیہودہ بات ہے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کی پاک کتاب کے اندر، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے. اللہ کے ہاں اس وقت دین اسلام کے آ جانے کے بعد، دین اسلام سے قبل جتنے بھی ادیان تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. اب صرف دین اسلام جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی بندہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر ہمارے سامنے پیش ہوگا،
یعنی دین اسلام کے آ جانے کے بعد بھی اگر کسی نے کوئی اور مذہب رکھا، کوئی اور اپنا مذہب لے کر ہمارے سامنے آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین لائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد اگر یہودی عیسائی اب اپنی عبادات کرتے ہیں تو یہ مکمل طور پر باطل ہیں، ضائع ہیں، بیکار ہیں، ردی کی یعنی کہ ٹوکری ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے جناب صحیح۔ اصل میں اس آیت کریمہ کے بارے میں نا تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ جناب سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ نقل کیا گیا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ ان اہل دین کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا نبی علیہ السلام سے، وہ جو عیسائی جناب سیدنا سلمان فارسی کے ساتھ عبادت کیا کرتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو تھے وہ یعنی کہ جب نماز پڑھا کرتے تھے، اپنی عبادت کیا کرتے تھے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شریعت آئی نہیں تھی، تو سلمان فارسی نے سوال کیا تھا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، وہ لوگ جو میرے ساتھ نمازیں پڑھتے، جو میرے ساتھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو پھر وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اصل بات یہ ہے کہ یہودی اپنے دور میں جب نبی موجود تھا اور یہودیوں کو اس کی تابع داری کا حکم تھا، عیسائی اپنے دور میں، ٹھیک ہے، جب جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور لوگوں کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تابع داری کا حکم ہوا، اور صابی جو ہیں، صابی اصل میں صابی کا معنی ہے بے دین، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہود و نصارہ کے ساتھ ذکر کیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پہلے کسی دین پر تھے اور دین حق پر تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ صابئین میں سے بھی جو کوئی نیک کام کرے گا اور اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھے گا، تو صابی جو ہیں یہ بھی اپنے دور میں جس پیغمبر کے تابع تھے اور اللہ نے حکم دیا تھا اس نبی کی تابع داری کا، اپنے اپنے دور کے یہودی اور عیسائی جو صابئین ہیں یہ اپنے اپنے دور کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جتنے بھی تھے اس دور میں یہ جتنے بھی ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، لیکن آج کے دور کے جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا صابئین ہیں، جتنے بھی ہیں آج کے دور کے، اگر تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کر کے من و عن اس پہ عمل کرتے ہیں فبیہا، پھر تو یہ کامیاب ہے۔ اگر یہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح آج کل یہ کرتے ہیں تو پھر ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو نا باتیں یاد کروا رہے ہیں کہ ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل جو ہے نا دور حاضر میں یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی اسرائیل جو تھے یہ یہودی تھے۔ اب ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اس وقت کو یاد کرو، اور طور پہاڑ جو ہے یہ تمہارے سروں پر آ کر یعنی کہ کھڑا ہو گیا، تو تب اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ، جو کچھ اس کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکو۔ اصل میں اس طرح ہوا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانیاں کر کر کے یہ اتنے زیادہ عادی ہو چکے تھے کہ ہٹ درمی کی وجہ سے یہ علل اعلان ہی بات کہہ دیتے کہ ہم نہیں اللہ کی بات مانتے، ہم نہیں کتاب کی بات مانتے، ہم نہیں رسول کی بات مانتے۔ تو یہ بھی میدان طے کا واقعی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، طور پہاڑ کو نا جس طرح ایک سائبان کی طرح، ایک بادل کی طرح نا
طور پہاڑ ان کے سروں پہ اللہ تعالیٰ نے لا کے کھڑا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بتاؤ بات مانتے ہو کہ نہیں۔ یعنی جس طرح ہمارے ہاں بھی مثال دی جاتی ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو یہ قوم اتنی ڈھیٹ ہو چکی تھی کہ اب ان پر سختی کا یعنی کہ ایک ہی حل رہ گیا، وہ ہے سختی۔ اللہ نے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، ہر بات ان کی مانی۔ جب یہ قوم نہ ہی باز آئی نا، پھر اللہ نے طور پہاڑ ہی اٹھا کے ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ بتاؤ اب تو ہماری بات مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر تو بات مانتے ہو تو فابی ہاں، پھر تو تمہاری خیر ہے، اگر نہیں بات مانتے تو یہ پہاڑ تمہیں کچل کے رکھ دے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب یہ پہاڑ تمہارے سروں پہ آ گیا تھا، یہودیوں کے سروں پہ آ گیا تھا، ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن اس کے بعد پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا اس کے بعد بھی پھر گئے۔ کیسی بات ہے کہ اس وقت سب نے کہا کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، اس طور پہاڑ کو ہمارے سروں سے سائڈ پہ کر دیا جائے، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کی بات مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ معاملہ سارا ہو گیا۔ یعنی کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تو اس کو یاد کرو ہر چیز کو۔ جب انہوں نے وعدہ کیا سب کچھ ہو گیا، ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر وہ پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ لکنتم من الخاسرین، پھر بھی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی وہ سارا معاملہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی رحمت ہی ہے جو اللہ فرما رہے ہیں فلولا فضل اللہ، بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور یقیناً البتہ تحقیق، علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین۔ اب یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ایک اور بات یاد کروانے لگے کہ البتہ تحقیق، علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، تم ان لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہو جنہوں نے زیادتی کی فی السبت، ہفتے والے دن۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جس طرح ہر بندہ اپنی تاریخ جانتا ہے، الحمدللہ آج 1400-1500 سال گزر چکے ہیں، الحمدللہ آج بھی ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے اور آپ کے صحابہ کے دشمنوں کی تاریخ کو جانتے ہیں نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تم ان لوگوں کو جانتے ہو، منکم تم میں سے، جنہوں نے زیادتی کی، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا تو پھر ہم نے کیا کہا ان کے لیے، فقلنا پس ہم نے کہا لہم ان کو، کون ہو جاؤ قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ یہ لوگ کون تھے؟ ہفتے کا دن نا، بعض مفسرین نے لکھا کہ ہفتے والے دن مچھلی کے شکار سے اللہ نے منع کیا، بعض نے لکھا کہ ہر قسم کے کاروبار سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے کاروبار کرنے سے منع کیا یا مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا۔ یہ ایسی قوم تھی کہ انہوں نے مچھلی کا شکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایسے ذرائع بنا لیے کہ جس کے ذریعے سے مچھلی پکڑی جا سکے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ دریا کے یا سمندر کے یا جو بھی ندی نالے تھے، ان کے کنارے پر ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود لیے۔ ہفتے والے دن جب شکار سے منع کیا گیا، مچھلی آئی، مچھلی جس طرح معمول کے مطابق آتی، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے گڑھے کھودے، مچھلیاں ان کے اندر داخل ہو گئیں۔ ہفتے والے دن کہتے اللہ نے ہمیں منع کیا، ہم شکار نہیں کرتے، ہم اتوار کو کر لیں، یعنی شکار تو ہو گیا، جب مچھلی قبضے میں آ گئی، مچھلی اس گڑھے سے نہیں نکل سکتی، تو وہ تو اسی وقت ہی شکار ہو گئی تمہارا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ہفتے والے دن جب زیادتی کی، ہفتے والے دن انہوں نے اللہ کی بغاوت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ذلیل اور رسوا بندر بنا دیا، اس قوم کو، بنی اسرائیل کو۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے اس کو بنا دیا، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ان کے اگلوں کے لیے اور ان کے پچھلوں کے لیے، مَوْعِظَةً نصیحت، لِّلْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے نا، جن کا ہم نے بندر بنایا بنی اسرائیل کے، یہ لوگ نا، یہ بنی اسرائیل کی پوری مخلوق کے لیے، ان کے جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی، اور جو بعد میں آئیں گے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جتنے بھی لوگ ہیں نا، سب کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نا اس واقعہ کو یعنی کہ ایک نصیحت بنا دیا،
کہ جو اللہ کی فرما برداری کرے گا وہ تو بچ جائے گا، جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ ذکر کیا۔ یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ واقعات ہی یاد کروائی جا رہے ہیں کہ یہودیوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی نافرمانی پہ لگ گئے ہو، تم حسد کی وجہ سے، بغض اور نفرت کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تم اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو، اپنے ماضی کو تو دیکھو۔ اللہ ایک ایک بات یاد کروا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ذکر کی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام فرمایا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، کیا فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اس کو یاد کرو۔ قالو، تو انہوں نے آگے سے کہا، کہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے آگے سے کہا اتتخذونا ہزوا، انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو، کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالا، انہوں نے آگے سے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ ہوا کیا تھا؟ اصل واقعہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بڑا مالدار تھا، بڑا ہی مالدار آدمی تھا، اور اس کے ورثاء میں پیچھے صرف ایک بھتیجا تھا اس کا، یعنی اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کا بیٹا، اس کی اولاد، اس کی بیوی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بندہ بڑا مالدار تھا، لیکن اس کی وراثت میں پیچھے جو اس کی ورثہ ہے اس میں صرف ایک بھتیجا تھا اس کا۔ اس بھتیجے نے اس یعنی کہ مال کی وجہ سے، وہ چچا کا جو مال تھا، اس مال کی وجہ سے، اس مال کے لالچ میں آ کے نا اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ جب چچا قتل ہو گیا تو اس نے قتل نہ اس میت کو اٹھا کے کسی اور کے گھر کے سامنے، کسی کے دروازے کے قریب رکھ دیا تاکہ اس پہ تہمت لگ جائے اس کے قتل کی۔ اب جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ چاہتے ہیں نا کہ اس کے قتل کا پتہ چل جائے کہ کس نے قتل کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ اس کے جسم کو لگاؤ، یا اس کے ساتھ ہلکی سی ضرب لگاؤ اس کے جسم کو، یہ میت، یہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی دی کہ وہ اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کو سمجھ جائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ گوشت گائے کا اس میت کو لگاؤ گے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور یعنی کہ اپنے قتل کے بارے میں واضح کر دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اچھا، ایسے ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا نا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس بات سے کہ میں جاہل ہو جاؤں، یعنی میں جاہل نہیں ہوں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاؤں۔ اچھا، یہ بات بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل غور ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا آج کل اس طرح کی بات بہت زیادہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا رمضان کا مہینہ، اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے، ہاں جی، اس طرح مسلمان کہتے ہیں، کہتا ہے جی روزہ رکھا ہے، کہتا ہے نہیں، رمضان کے مہینے میں مسلمان سے سوال کرتا ہے آج روزہ ہے، کہتا ہے نہیں، کہتا کیوں، کہتا روزے تو وہ رکھیں جن کے گھر میں آٹا ختم ہو گیا، جن کے گھر میں گندم ختم ہو گئی۔ معاذ اللہ، دین کا مذاق، اللہ کی آیات کا مذاق، اللہ کی آیات کا مذاق بنانا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جہالات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذی شعور اللہ نے بنایا نا، تو اللہ حقیقی ذی شعور بنایا، اللہ ہمیں عقل مند انسان بنائے کہ ہم اپنی آخرت نہ خراب کریں، اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اللہ کے احکامات کو سمجھیں۔ وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، وہ رب ہے ہمارا، وہ ہمارا خالق ہے، اس خالق کو سمجھیے، اس اللہ کے ساتھ ایسی محبت کیجیے، ایسی محبت کیجیے کہ اس جیسی محبت پھر اس کے بعد کسی اور کے ساتھ نہ ہو، ایسی محبت اللہ کے ساتھ کیجیے۔ یعنی تو یہ جاہلوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اچھا
اگر واقعی اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرنے، قال وہ کہنے لگے ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہتے ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کہ اس کی حالت بیان کر دے کہ ما ہی وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون۔ جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو، اب یہ بنی اسرائیلی کام ہے، چونکہ چنانچہ ہاں جی بات کے اندر ایک اور نئی بات، اچھا قرآن پاک کا حکم آ گیا، آگے سے بندہ کہے نہیں جی میں تو اس کو ایسے سمجھا ہوں، مجھے اس طرح۔ قرآن پاک نا ایک مسلمان کا کام پتہ کیا ہے، سمعنا واطعنا، اللہ کا حکم آ گیا، اس میں کیلو کال کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا نا کہ موسیٰ ان سے کہو کہ گائے ذبح کرو، تو گائے ذبح کر دیتے، آسان سا کام تھا۔ اب یہ قوم سوال پہ سوال کر کے نا اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا گئے، کہنے لگے اللہ سے سوال کرو کہ اللہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو اور نہ بچہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا بقرۃ، بے شک گائے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچی ہو، اوان بین ذالک، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، اب تم کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ اب بھی ان کے لیے گنجائش تھی کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کام کو کر گزرو، لیکن وہ قوم ایسی ڈھیٹ تھی۔ آگے سے کیا کہتی ہیں، اچھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو، بس وہ ذبح کر دو۔ قالو، پھر کہنے لگے ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونہا، پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ بیان کر دے اس کا رنگ کیسا ہو۔ ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہنے لگے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے دعا کیجئے، ان سے پوچھئے کہ وہ جو گائے ہم نے ذبح کرنی ہے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے جو ہے یہ زرد رنگ کی ہو اور چمکیلا، صفراء، ہاں جی صفراء، یہ یعنی چمکدار اور زرد رنگ ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، اور یہ ایسا یعنی کہ اس کا صفراء فاقع، اس کا چمکدار زرد رنگ ہو، ٹھیک ہے، تسر الناظرین، اور یہ دیکھنے والے کو خوش کر دے، اس کا رنگ ایسا ہو کہ دیکھنے والا جو ہے وہ یعنی کہ خوش ہو جائے۔ پھر آگے سے کیا کہتے ہیں، ایسی ڈھیٹ قوم تھی۔ پھر کہتے ہیں قالو، کہنے لگے ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، کہنے لگے کہ اب اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ کہ ہمیں اس کی مزید جو ہے نا اس کی کیفیت بتائے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک کہنے لگے اس قسم کی گائے تو بہت زیادہ ہیں۔ کہنے لگے ظاہری بات ہے، بوڑھی گائے اور جوان اور درمیانی عمر کی گائے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس رنگ کی گائے بھی بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگے یہ گائے نا ہمارے اوپر یعنی کہ متشابہ ہو گئی ہے۔ کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ مزید اس کی حالت ہمارے اوپر واضح کر دے۔ وَإِنَّ انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت والے ہو جائیں گے، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے کو تلاش کر لیں گے۔ یہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ پھر آگے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیئۃ فیہا مسلمۃ لا شیئۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اب کیا ہوا، آگے اللہ فرما رہے ہیں قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ یقول، بے شک یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ گائے جو ہے نا وہ کیسی ہو، لا ذلول تسیر الارض، وہ زمین میں ہل چلانے والی نہ ہو، یعنی جس طرح پہلے دور میں ہوتا تھا نا گائے کے ذریعے، بیل کے ذریعے لوگ اپنی زمین کے اندر ہل چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ذلول تسیر الارض، وہ گائے ایسی ہو کہ جس کے ذریعے سے زمین میں ہل نہ چلایا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور جس طرح پہلے ہوتا تھا کنویں جو ہے نا
وہ بیل کے ذریعے، گائے کے ذریعے، گدھے کے ذریعے کنویں کو چلایا جاتا، اس کا پانی نکالا جاتا، ولا تسقی الحرث، اور وہ کھیتی کو پانی پلانے والی نہ ہو، اس کے ذریعے کنواں نہ چلایا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یعنی یہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تندرست ہو، بے داغ ہونی چاہیے، مسلمۃ، وہ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اور اس کے اندر کوئی داغ نہ ہو۔ یہ ایسی ڈیٹ قوم تھی، قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب بات واضح ہوئی ہے ہمارے اوپر، کہنے لگے کہ اب معاملہ ہمارے اوپر واضح ہوا ہے، فذبحوها، چنانچہ انہوں نے پھر گائے کو ذبح کر دیا، وما كانوا يفعلون، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، ان کے اعمال ایسے تھے، ان کے ارادے ایسے تھے کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن وہ کر گزرے۔ تو یہ سارا واقعہ جب ہوا، پھر انہوں نے یعنی کہ جب وہ گائے ذبح کی، پھر اس گائے کا جو گوشت کا ٹکڑا تھا اس میت کو لگایا گیا، وہ میت اٹھ کے بیٹھ گئی، اس نے اپنے قتل کے بارے میں واضح کیا، تو اس کے قتل کی وضاحت کے بعد وہ پھر فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام تھا کہ صرف ایک قتل کو واضح کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا، لہٰذا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب، یہ احسن کتاب ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات بھی ذکر کیے ہیں، تو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی ذکر کی ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی رحمت بھی ذکر کی ہے، جنت کا تذکرہ بھی کیا ہے، جہنم کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ہم ابن آدم کی اولاد اس کتاب کو پڑھ کے سمجھ کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ اللہ سے دعا ہے رب جلیل عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔